بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جس کے ایک ایک شخص سے ایمان کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ ان کے والد حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ تھے جو یثرب میں مسلمانوں کے ہر اول میں شامل تھے۔ وہ ان 70 سعادت مند لوگوں میں سے تھے جو لیلۃ العقبہ میں موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی موجود تھے اور ان کی والدہ تھی حضرت ام عمارہ نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہتھیار اٹھایا تھا، اور ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان لوگوں کے متعلق فرمایا تھا، تم لوگوں پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے۔ ایمان کا نور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے دل میں اس وقت جاگزی ہو چکا تھا جب وہ اپنی عمر کی ابتدائی منزلیں طے کر رہے تھے، اور قسام ازل کی طرف سے ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ وہ اپنے والدین، خالہ اور بھائی کے ساتھ مکہ جائے اور 70 خوشبخت اور فرخندہ فعال ہستیوں کے ساتھ مل کر اسلام کی تاریخ بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، جہاں انہوں نے تاریکی کے پردے میں اپنے ننھے ہاتھوں کو بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کی بیعت کی تھی، اور اس تاریخ سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے والدین سے زیادہ محبوب اور اس کا دین ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ اپنی کم سنی کے باعث حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ اسی طرح وہ غزوہ احد میں شرکت کے شرف سے بھی محروم رہے، کیونکہ اس موقع پر بھی ان کی عمر ہتھیار اٹھانے کی نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد سارے غزوات میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا رہا، اور ان میں سے ہر ایک میں انہوں نے عزت اور غلبہ، مجد و شرف اور وفادہ کاری اور جاں سپاری کے لافانی نقوش اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے۔ لیکن یہ سارے کارنامے اپنی عظمت اور دلکشی کے باوجود حقیقت میں اس عظیم الشان کارنامے کی زبردست تیاری کے مختلف مراحل تھے، جس کا ذکر ہم آگے جا کر ویڈیو میں کریں گے، جو آپ کے ضمیر کو اس طرح جھنجھوڑ کر رکھ دے گا جس طرح وہ زمانے نبوت سے لے کر اب تک لاکھوں مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ چکا ہے، اور جس کی کہانی مرور زمانہ کے باوجود آپ کو اسی طرح حیرت اور استعجاب سے دوچار کر دے گی جس طرح ان کو کر چکی ہے۔ تو آئیے ہم اس المناک کہانی کو اس کے آغاز سے سنتے ہیں۔ 9 ہجری تک شجر اسلام کا تنا کافی مضبوط اور توانا ہو چکا تھا، اس کی شاخیں قوی ہو چکی تھی اور اس کی جڑیں گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ اس سال عرب کے اطراف اور جوانب سے مختلف قبائل کے وفود کی آمد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ وفود مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اعلان کرتے اور ان کے دست مبارک پر سماع اور طاعت کی بیعت کرتے تھے۔ انہی وفود میں بنی حنیفہ کا وہ وفد بھی تھا جو نجد کے بالائی حصے سے آیا تھا۔ اس وفد نے مدینۃ الرسول کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا اور مسیلمہ ابن حبیب نامی ایک شخص کو سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اور اپنے قبیلے کی طرف سے اسلام کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کی خاطر تواضع فرمائی، اور پیچھے رہ جانے والے ساتھی سمیت ان میں سے ہر ایک کے لیے عطیات کا حکم دیا۔ اس وفد کے واپس نجد پہنچنے کے ساتھ ہی مسیلمہ ابن حبیب اسلام سے پھر گیا، اور اس نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ نے اس کو بنو حنیفہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد بن عبداللہ کو قریش کے لیے بھیجا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی
بنو حنیفہ کے لوگ مختلف عوامل اور داعیات کے تحت اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان عوامل میں زبردست عامل قبائلی عصبیت کا جذبہ تھا، یہاں تک کہ اس کے سردار نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن مجھے بنو ربیعہ کا کذاب بنو مضر کے سچے سے زیادہ پسند ہے۔ جب مسیلمہ کے بازو مضبوط ہو گئے، اس کا معاملہ قوی ہو گیا اور اس کے متبعین کی تعداد کافی بڑھ گئی، تو اس نے اپنے 2 آدمیوں کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام علیک، اما بعد، نبوت کے اس منصب میں آپ کے ساتھ مجھے بھی شریک کیا گیا ہے، لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں۔ جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا، تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو اس خط میں لکھا ہوا ہے، ان دونوں نے جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر سفراء کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا، اور یہ خط لکھ کر انہی دونوں کے ہاتھ مسیلمہ کا یہاں بھیج دیا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو سلام، اس پر جو ہدایت خداوندی کی پیروی کرے۔ اما بعد، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، اسے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے۔ جب مسیلمہ کا شر حد سے تجاوز کرنے اور اس کا فساد ہر طرف پھیلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس کی گمراہی پر زجر و توبیخ کرتے ہوئے اس کو ایک خط بھیجے۔ چنانچہ اس خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کہانی کے ہیرو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو طلب فرما دیا، جو اس وقت ایک خوبصورت اور بھرپور جوانی کے مالک اور سرتاپا ایمان کی ایک مکمل تصویر تھے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کسی سستی اور تاخیر کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے نجد کے بالائی حصے میں واقع بنو حنیفہ کے دیار میں پہنچے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک مسیلمہ کے حوالے کر دیا۔ خط کے مندرجات سے آگاہ ہوتے ہی مسیلمہ کا سینہ نفرت اور کینہ سے پھول گیا، اور اس کے زرد اور قبیح چہرے پر شرارت اور غداری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو پایۂ زنجیر کر دیا جائے اور اگلے روز چاشت کے وقت میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے روز مسیلمہ نے اپنی مجلس منعقد کی، کرسی صدارت پر متمکن ہوا، دائیں بائیں اپنے متبعین کے سرغنوں کو بٹھا دیا اور عوام کو مجلس میں آنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے حضرت حبیب بن زید کو پیش کرنے کا اشارہ کیا، چنانچہ وہ بوجھل بیڑیوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے پہنچے، اور اس کینہ پرور مجمع میں اپنے لمبے قد، بلند سر اور اونچی ناک کے ساتھ اس طرح تن کر کھڑے ہو گئے جیسے کوئی مضبوط نیزہ زمین میں سیدھا گاڑ دیا گیا ہو۔ مسیلمہ نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ جواب سن کر وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس نے پھر پوچھا، اور کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میرے کان تمہاری یہ بات سننے کے لیے بہرے ہیں۔ انہوں نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ یہ سن کر مسیلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے بدن کا ایک عضو کاٹ دو۔ جلاد نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور ان کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر زمین پر تڑپنے لگا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔
اور تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا، میں کہہ چکا ہوں کہ میرے کان تمہاری بات سننے سے معذور ہیں۔ اس نے جلاد کو اس کے جسم کا ایک اور عضو کاٹنے کا حکم دیا، جو کاٹ دیا گیا اور لڑکتا ہوا پہلے عضو کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ لوگ پورے عرصے میں نگاہیں اٹھائے بڑی حیرت اور استعجاب کے ساتھ ان کی ثابت قدمی اور ضد کو دیکھتے رہے۔ مسیلمہ سوال کرتا رہا، جلاد ایک ایک عضو کاٹتا رہا، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہتے رہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہاں تک کہ ان کا آدھا جسم کٹے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر بکھر گیا اور آدھا گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں بولتا رہا۔ پھر ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت ان کے پاکیزہ ہونٹوں پر اسی رسول پاک کا نام تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جس کے دست مبارک پر انہوں نے عقبہ کی رات میں بیعت کی تھی۔ جب ان کی ماں حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ عنہا کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، میں نے ایسے ہی مواقع کے لیے اس کو تیار کیا تھا اور اس کے بدلے میں اللہ سے بہترین اجر کی توقع کی تھی۔ اس نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کی بیعت کی اور جوان ہو کر اس سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اگر اللہ نے مجھے مسیلمہ پر قابو بخشا، میں اس کی لڑکیوں کو اس پر نوحہ کرنے کے لیے مجبور کر دوں گی۔ اور حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا نے جس دن کی تمنا کی تھی اس کے آنے میں زیادہ دن نہیں لگے۔ ایک روز خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ اعلان ان کے منادی کی زبانی مدینہ منورہ کے تمام گلی کوچوں میں سنائی دے رہا تھا، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے جنگ کے لیے چلو، اور مسلمان تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس فوج میں حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جنگ کے دوران یہ دیکھا گیا کہ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا ایک بپری ہوئی شیرنی کی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی پکارتی پھر رہی تھی، کہاں ہے دشمن خدا؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ اللہ کا دشمن؟ اور جب اس کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے اور مسلمانوں کی پیاسی تلواریں اس کے خون سے سیراب ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا جی خوش ہو گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اور کیوں نہ ہوتی، کیا اللہ نے ان کے نیک اور متقی فرزند کا انتقام ان کے ظالم اور بدبخت قاتل سے نہیں لے لیا؟ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ نے ان کا انتقام لے لیا، اور وہ دونوں فریق اپنے رب کی طرف چلے گئے، مگر ایک فریق جنت میں ہے اور دوسرا جہنم میں ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ عبرت حاصل کر لیا ہوگا۔ والسلام۔